السلام علیکم دوستو، آج ہم مسلمانوں کے ایک ایسے ملک کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم ترکی کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ ترکی لوگ ان دیہاتی علاقوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے روایتی کاشتکاری سے لے کر یہاں کے باغات، خوبصورت وادیوں، کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنے کے طور طریقوں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ اس طرح کی تمام معلومات ترکی کی ولیج لائف کے بارے میں آج ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ ترکی اپنے روایتی کلچر، تہذیب و ثقافت اور ایک شاندار ماضی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ترکوں کو دنیا کی بہترین قوم بھی سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ عثمانی امپائر کے دور میں ترکوں کی سرزمین ایشیا سے لے کر یورپ اور یورپ سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، جنہوں نے تقریباً 650 سال تک اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ان تمام ممالک پر حکمرانی کی اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ دوستو، زمانہ قدیم میں ترکی کی سرزمین مختلف قبائل کے کنٹرول میں رہی، جن میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والا کائی قبیلہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہی کائی قبیلہ آگے جا کر عثمانی امپائر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا اور اپنی کامیابی کے جھنڈے ایشیا سے لے کر یورپ تک بلند کیے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی نے خوب ترقی کی، ملک میں بڑے بڑے شہر بسائے گئے اور دیہاتی سطح پر بھی خوب کام ہوا۔ آج بھی اکثر آپ کو گاؤں اور دیہات ایسے نظر آتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ تب اس دور میں بہت سے قریب الگ الگ تہذیب و ثقافت کے حامل قبائل آباد تھے، جو زیادہ تر خانہ بدوشی جیسی زندگی ہی بسر کیا کرتے تھے۔ ترکی کا موجودہ رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سن 1683 میں اس ملک کا رقبہ 52 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ دوستو، ترکی کے یہ خوبصورت گاؤں اور دیہاتی علاقے وسیع میدانوں سے لے کر پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور دریاؤں کے کنارے زیادہ تر آباد ہیں، جن میں زیادہ تر دیہاتی آبادی مال مویشی اور کھیتی باڑی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہے۔ یہاں ایک بڑے وسیع پیمانے پر گندم، آلو، سورج مکھی اور انگوروں کے باغات موجود ہیں۔ 2023 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 24.4 ملین ایکڑ رقبے پر یہاں کھیتی باڑی بھی کی جاتی ہے۔ ازمیر اور انکارا دو واحد ایسے صوبے ہیں جہاں سب سے زیادہ گندم کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ ترکی کی زیادہ تر دیہاتی آبادی انہی صوبوں میں آباد ہے۔ دوستو، ترکی کے کچھ دور دراز دیہاتی علاقوں میں صدیوں پرانے دیہات بھی آپ کو نظر آئیں گے، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے، جن کے گھروں کی دیواریں اور تمام سڑکیں پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ آج بھی یہ گھر اپنی اصل حالت میں موجود ہیں اور یہاں لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ترکی کے گاؤں دیکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے اور خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ ان دیہات میں آ کر آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کسی یورپی گاؤں میں آ گئے ہیں، جبکہ دیہاتی آبادی زیادہ تر کھیتی باڑی اور مال مویشی کی فارمنگ کے ساتھ ہی منسلک ہے، جس میں لوگوں نے وسیع پیمانے پر بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں۔ زیادہ تر گاؤں میں ان کے گھروں کے ساتھ ہی ان کے معاشی فارمز موجود ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مقامی لوگ شہد کی مکھیوں کو پال کر ان سے شہد حاصل کرتے ہیں اور خوب منافع کماتے ہیں۔ دوستو، ترکی کے یہ دیہاتی علاقے فروٹ فارمنگ کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں، جن میں زیتون، انجیر، چیری، شہتوت، بیر، سٹرابیری اور مونگ پھلی کی فارمنگ سب سے زیادہ اور بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، جبکہ انجیر ترکی کا سب سے مشہور اور قومی ڈرائی فروٹ ہے۔ پوری دنیا میں 90% اعلیٰ کوالٹی کا انجیر ترکی سے ہی دیگر ممالک کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ترکی کے دور دراز ٹھنڈے پہاڑی علاقوں میں اعلیٰ کوالٹی کا سیب بھی پایا جاتا ہے، جبکہ ڈرائی فروٹ میں اگر دیکھا جائے تو بادام، اخروٹ، کاجو اور پستہ بھی ترکی کی مشہور ترین سوغات ہے۔
دوستو ترکی کے ان دیہاتی علاقوں میں تمام لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں ان کو تمام تر بنیادی سہولتیں بھی میسر ہیں اور اس کے ساتھ ان کو یہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ جان و مال کا۔ دوستو ترکی کے یہ گاؤں اور دیہات اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر سال لاکھوں غیر ملکی ٹورسٹ ان دور دراز دیہاتی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کی سبز آب و ہوا، صاف ستھرا اور پولوشن سے پاک ماحول ان لوگوں کو ایک اچھی زندگی کا احساس دلاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو ترکش ویلیج لائف کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا اور دنیا بھر کے گاؤں کی زندگی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔